ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس لے لیں یا آپ کوئی بھی انٹرنیشنل جو ہم بھی سگنیٹری لے لیں، بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر ایک اکیوزڈ ہو، ایک ملزم ہو، بے شک اس کے خلاف بڑے سے بڑا جرم کا الزام ہی کیوں نہ ہو، دیر از اے پریزمپشن آف انوسنس. اور جرنلسٹک پرنسپلز میں یہ ایک بنیادی اصول ہے. اب ذوالفقار علی بھٹو کا آپ ٹرائل کے دنوں میں، مجھے نہیں پتا، آپ نے یقیناً بہت ساروں نے کیا ہوگا ریسرچ، اس وقت کے اخبارات اٹھا لیجئے گا، وہ پریزمپشن آف انوسنس نہیں تھی. اس کے بعد میں بحیثیت ایک جج، میرے 3 مختلف ادوار کی ایکسپیرئنس ہے. ایک 2014 سے 2018، 2018 سے 2022 اور 2022 سے آج تک. مجھے اظہار رائے پہ اس لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں. جو بھی جورسپروڈنس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس وقت موجود ہے، میں اس کی نفی نہیں کر سکتا. میں جج بنا تو پہلا کیس ایک بیل میٹر کا ہے، اور مجھے ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے تھے. ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بینر لگے ہوئے تھے. ایک 16 سال کا لڑکا اس میں ملزم تھا، جس پہ الزام صرف یہ تھا کہ اس نے وہ بینر آویزہ لگائے تھے، پول پہ چڑھا تھا. اور دوسرا جس نے وہ بینر لکھا تھا وہ ملزم تھے. 2 ہفتے ہوئے تھے اور نیچے عدالت نے بیل اس چیز پہ ڈسمس کی تھی کہ یہ جرم صرف سپریم کورٹ کے جج کے خلاف نہیں، یہ پوری عدلیہ کے خلاف. وہ میری غالباً پہلی رپورٹڈ ججمنٹ تھی، لیکن اس میں بھی ایک عنصر فریڈم آف ایکسپریشن کا تھا. کسی نے یہ تحقیق کرنے کی جسارت نہیں کی کہ وہ بینر لگوائے کس نے تھے، لیکن وہ 2 ملزم بیچارے وہ پھنس گئے تھے. 2 چیف جسٹسز میں سپریم کورٹ کمپلیننٹ بنی تھی، اور کمپلیننٹ بنی تھی اظہار رائے کے اوپر، ان پہ اینٹی ٹیررزم کے کیسز بنے تھے. وہ بیلیں بھی اتفاق سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی دی. دیکھیں، ہم بحیثیت جج ہم کوئی چیز اپنی چھپا نہیں سکتے. تنقید ایک ایسا دور ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا، ایک ماحول میں ہم بات کرتے ہیں.